آپ ملحد ہیں؟ ہاں جی، ایتھیس، فری پہلے تھنکر کہنا سب. ہوتا ہے، ویسے ہی میں نے سلام کر دیا یار. چلو واپس لے لیجیے، کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں، ہم واپس نہیں لیتے کوئی بات. چلو ٹھیک. اللہ کرے کہ انشاءاللہ آپ مسلمان ہو جائیں تاکہ وہ سلام بھی سامت قائم رہے انشاءاللہ. اچھا. نہیں، میں نے آپ کے آنے سے پہلے میں نے کچھ آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، تو کافی اچھا لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے آپ سے سوال پوچھتے ہیں. آپ نے تو سب سن چکے ہیں اسلام کے بارے میں، جتنی باتیں لوگ کرتے ہیں. اچھا میرا سوال جو ہے آپ کچھ الگ آپ سے ہے. میں پوچھیں. آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی باتیں جو قرآن میں، کیونکہ آپ قرآن کے ایکسپرٹ ہیں، جن باتوں کو ہم بچکانا سمجھتے ہیں، جو بچوں اچھا والی باتیں جو ہیں وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ دیں. قرآن میں ہی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ جب جی جی یہودیوں کو مصر سے لے کے جا رہے تھے تو جی. راستے میں انہیں کھانے کے لیے جنت سے مانا دیا جا رہا تھا. منا وہ سلوا، بالکل ہاں جی. تو وہ بالکل. جو یہودی تھے انہیں وہ کھانا پسند نہیں آیا، تو وہ موسیٰ صاحب کو بولتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ ہمیں یہ دنیاوی کھانا، اچھا کھانا ملے. تو بالکل موسیٰ صاحب ان سے ناراض ہو گئے. تو بالکل. یہ ان باتوں کو ہم بچکانا سمجھتے ہیں، ان باتیں یہ پڑھ کے ہمیں اچھا ہنسی آتی ہے. تو اچھا. کیا آپ کو کسی ایڈلٹ موڈ میں ان باتوں کو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل. اب آپ یہ دیکھیں، جب قرآن میں قصص آتے ہیں تو ان میں ایک فائدہ ہوتا ہے انسانی طور پہ. ٹھیک ہے. انسان کئی دفعہ جب مشکلات میں جاتا ہے تو وہ مشکل حل کرنے کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ بس یہ مشکل حل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جب مشکل حل ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی وہ انسان اتنا سپوائلڈ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کمپلین کرتا ہے. مطلب آپ کے بچے ہیں عبد الشکور بھائی؟ جی، میرے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں. میرے ٹھیک ہے، آپ کی کوئی 38 بات سال نہیں، کی بیٹی میری ایک. ماشاء اللہ. تو یہ تو آپ کی جو بیٹی ہے، جب آپ اس بیٹی کو جب چھوٹی تھی، جب وہ کوئی کھانے پہ اعتراض کرتی تو آپ بھی انہیں کہتے ہوں گے کہ دیکھو شکر کرو کہ تمہارے پاس کھانا ہے. 200 لوگ ملک میں لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا. کبھی آپ نے ایسی بات ان کو کی تھی؟ اکثر ان کھانے میں وہ بڑے اپنے ان پکی کے تھی. اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا تھا کہ کئی دفعہ ایسی باتیں ان سے ہاں کرنی پڑتی تھی. وہ اسی لیے ہم بچکانا، ہاں، اب اسی لیے ہم لائن ان پہ کو آئے نا. بچکانا. دیکھیں ہاں بالکل، ہوتے تھا. بات سنیں. اب آپ نے یہ باتیں جو اپنی بچی کو کی تھی تو آپ تو بڑے ہیں نا، آپ تو اسے سکھانا چاہتے تھے نا. آپ تو بچے نہیں ہیں نا. آپ کی بات تو آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہیں. اللہ ہماری جو بچکانی سوچ ہوتی ہے نا، وہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں بات. اب یہ تو بچے کا اگزامپل تھا نا. ابھی امریکہ میں بڑے بڑے جو ہوتے ہیں ان کو اگر وائی فائی نہ ملے تو وہ خودکشی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. میں خود کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اگر ان کا انٹرنیٹ تیز نہ ہو. تو ہم انہیں کہتے ہیں بھائی دیکھو تمہیں انٹرنیٹ کی اتنی فکر ہے، لوگ دنیا میں مر رہے ہیں تو وہ بھی اب دیکھو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، اللہ نے انہیں گھر دیا ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی بم نہیں گر رہا یوکرین کی طرح یا اور کشمیر اور طرح ظلم نہیں ہو رہا. شکر نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں نہیں میں ڈپریشن میں ہوں. کیوں ڈپریشن میں ہوں؟ وہی میرا چیز کیک نہیں کھا سکتا آج کل، میری شوگر کا یہ مسئلہ ہے. تو وہی ڈپریشن میں جانے کی بات ہے. شکر کرو زندہ ہو، شکر کرو اور صحت مند ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بات ہمیں یہاں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جو آپ کو ملے اس پہ شکر کیا کرو. ہاں، یہ تو ایک بڑی ضروری بات ہے. آج کل پی ایچ ڈی تھیسس لکھی جاتی ہیں اس بات پہ ہماری یونیورسٹیز پہ کہ فرسٹ ورلڈ پرابلمز کسے کہا جاتا ہے. آپ اس کو سمجھتے ہیں عبد الشکور بھائی؟ فرسٹ ورلڈ پرابلمس. ہاں سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں واٹس دا فرسٹ ورلڈ پرابلم؟ میرے لیے تو ہر پرابلم فرسٹ ورلڈ ہے. میں تو ہر نہیں پرابلم ہر فرسٹ ورلڈ. نہیں آپ سمجھے نہیں. پھر کوئی بات نہیں، گھر جا کے ریسرچ کریں. ہر مسئلہ فرسٹ ورلڈ پرابلم نہیں ہوتا. فرسٹ ورلڈ پرابلم اسے کہا جاتا ہے جو بیسک نیسیسٹیز کی پرابلمز نہ ہو. جدھر کہیں پانی پینے کا نہ ہو تو یہ فرسٹ ورلڈ پرابلم نہیں ہوتی. جدھر جنگ ہو رہی ہو اور بم گر رہے ہیں تو اس کو فرسٹ ورلڈ پرابلم نہیں کہا جاتا. ڈیفینیشن کے مطابق فرسٹ ورلڈ پرابلم اسے کہا جاتا ہے جب انسان کا جو بیسک نیسیسٹی ساری ہوں لیکن پھر بھی وہ ڈپریشن میں ہو. تو اس پہ پی ایچ ڈی لیول تھیسس بچکانی باتیں نہیں ہے. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ آپ کی عقل کی کمی ہوگی.
لیکن قرآن کے ہر ایک لفظ پہ تفسیر لکھی جاتی ہے، ہر قرآن کے لفظ پہ کتابیں، لا تحزن پہ پوری کتاب لکھی گئی ہے. مطلب دیکھیں، سوچیں، حدیث کے الفاظ سے آئے ہیں، لیکن خیر مطلب ایک ایک بات پہ اتنی تفسیر کتابیں آپ نے دیکھ کبھی پڑھی ہیں؟ میں نے پڑھی تفسیر. میں نے اچھا، کون سی پڑھی ہے؟ میں نے پوری کتاب نہیں پڑھی. عبد الشکور بھائی، نہیں پوری کتابیں پڑھی ہیں تفسیر کی؟ نہیں، تفسیر کی پوری کتاب نہیں نہیں، پڑھی، پوری نہیں ہے. پوری تو نہیں پڑھی حضرت. پوری نہیں پڑھی کتابیں تو بہت زیادہ ہیں، اتنا وقت نہیں آپ کی زندگی میں نہیں ہے کہ آپ پوری پڑھ سکیں. عربی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، میں نے نہیں پڑھی عربی. یہی ہے کہ اگر جب عربی نہیں پڑھی تو آپ نے تبری کیسے پڑھی ہے؟ اب میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو. آپ اچھا ایک بتائیں. سن لیجیے کہ کچھ جو قرآن کی آیتیں ہیں، اس قرآن کی آیتوں میں جیسے قرآن.com ہے، اس میں آپ کو، اس میں آپ کلک کریں تو اس میں آپ کو تفسیر مل جاتی ہے. وہ چوز کر سکتے ہیں کہ نہیں حضرت، آپ تفسیر اور ترجمے میں فرق نہیں کر سکتے. وہ ترجمے ہوتے ہیں، تفسیر نہیں ہوتی. بالکل. ہاں، تو مجھے تو عربی نہیں آتی نا، تو پھر تو میرے لیے تو عربی نہیں آتی تو پہلے تو حضرت عبد الشکور بھائی، میرے پیارے دوست، ابو پہلے سیکھیں کہ تفسیر کسے کہا جاتا ہے اور ترجمہ کسے کہا جاتا ہے. نہیں، دیکھیں ترجمہ ملحد کا یہ بھی مسئلہ آتا ہے نا، ٹرانسلیشن کو ترجمہ ٹرانسلیشن. کہتے ہیں. تو میں نے تو آپ کو ترجمے کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے تفسیر کے بارے میں پوچھا، اور آپ نے کہا میں نے سب پڑھ چکا ہوں. لیکن آپ نہیں پڑھ چکے. ابن عادل کاللباب فی علوم الکتاب آپ نے نہیں پڑھی، قرطبی آپ نے نہیں پڑھی، طبری آپ نے نہیں پڑھی. شاید ابن کثیر کہیں پڑھ لی ہو، لیکن وہ بھی صحیح طرح سمجھے نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو ہر ایک آیت کی حکمت پہ، اس کے فوائد پہ پورے باب لکھے جاتے ہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس بچکانہ مثال آپ نے دی ہے، اس پہ پی ایچ ڈی تھیسس یہاں لکھی جاتی ہے امریکہ میں. تو آپ کی عقل میں اگر اس کے فوائد نہیں بیٹھے تو قرآن میں تو کوئی بچکانی بات ہی نہیں ہے. قرآن خوب بلیغ کتاب ہے، پڑھا دیکھیے